امریکہ ایران معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام دیا گیا ہے کہ امریکہ ایران MOU فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ شاندار تقریب 19 جون کو منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ ایران آب ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھول دے گا، امریکہ بھی فوری طور پر ناکہ بندی ختم کر دے گا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تنازع کے پرامن حل پر امریکی صدر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی انتھک کوششوں کو بھی قابل تعریف قرار دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان بھی قابل تعریف ہیں۔ پاکستان 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں طے شدہ سرکاری تقریب کی میزبانی کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے امن معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور ایرانی وزارت خارجہ نے دستخط کی تصدیق کر دی ہے۔ MOU پر بدھ کو ٹرمپ اور ایرانی صدر نے دستخط کیے تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ معاہدے کے متن پر ایران اور امریکہ کے صدور نے دستخط کیے ہیں۔ ایرانی تیل پر عائد پابندیاں اٹھانے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں، وائٹ ہاؤس اور ایرانی وزارت خارجہ نے بھی دستخط کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر انگریزی اور فارسی 2 زبانوں میں دستخط کیے گئے اور الیکٹرانک دستخط کے بعد جنگ ختم کرنے کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ تاریخی امن معاہدے میں پاکستان کا کردار بھی انتہائی اچھا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ الیکٹرانک دستخط کے بعد جنگ ختم کرنے کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی دستخط کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ ایران معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہو گئے ہیں۔ امریکہ ایران MOU فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ شاندار تقریب 19 جون کو منعقد ہوگی اور پاکستان 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں طے شدہ سرکاری تقریب کی میزبانی کرے گا۔ ایران آب ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھول دے گا، امریکہ فوری طور پر ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تنازع کے پرامن حل پر امریکی صدر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی انتھک کوششیں بھی قابل تعریف ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا پر صدر مسعود پزشکیان کی معاہدے پر دستخط کرنے کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا تھا اس پر دستخط کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی ہم منصب میکرون کے ساتھ ڈنر ورسائی محل سے روانگی کے وقت گفتگو کی گئی۔ ایرانی میڈیا پر صدر مسعود پزشکیان کی معاہدے پر دستخط کرنے کی تصویر جاری کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کیے، جس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو جاری کر دی گئی ہے اور ٹرمپ کی جانب سے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی ویڈیو اب سامنے آ گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی ہم منصب میکرون کے ساتھ ڈنر کے بعد ورسائی محل سے روانگی کے وقت گفتگو کی تھی، جس پر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور یہ دستخط الیکٹرانک دستخط تھے۔ ایرانی میڈیا پر صدر مسعود پزشکیان کی معاہدے پر دستخط کرنے کی تصویر جاری کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ امریکہ اور ایران معاہدے کی ہے، جس پر دستخط کیے گئے الیکٹرانک دستخط تھے، جس پر ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ ڈنر کے بعد ورسائی محل سے روانگی کے وقت جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور اس وقت یہ دستخط کیے گئے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا پر صدر مسعود پزشکیان کی معاہدے پر دستخط کرنے کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی ہم منصب میکرون کے ساتھ ڈنر کے بعد ورسائی محل سے روانگی کے وقت گفتگو کی، جس پر صحافیوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کر دیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر کی معاہدے پر دستخط کرنے کی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے۔
इस तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता है एक जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं, दूसरी जानिब ईरानी मीडिया की जानिब से ये तस्वीर जारी की गई है जिस पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दस्तखत किए हैं। ट्रंप की जानिब से अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो सामने आ गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन के साथ डिनर के बाद वर्साची महल से रवानगी के वक्त उन्होंने गुफ्तगू की थी, जिस पर सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया था कि क्या अमेरिका और ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं और इस दस्तखत करने की वीडियो बाकायदा तौर पर सामने आ गई है। सदर ट्रंप ने अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया पर सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुआहदे पर दस्तखत करने की तस्वीर जारी कर दी गई है। अमेरिका और ईरान के सदूर ने अमन के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। वाइट हाउस और ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से भी दस्तखत करने की तस्दीक कर दी गई और बाकायदा तौर पर अब इस अमन मुआहदे की जो वीडियो है वो सामने आ गई है। आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त इस अमन मुआहदे पर दस्तखत कर रहे थे, ये उस वक्त की वीडियो है जो कि अमेरिकी सदर की जानिब से जारी की गई है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया पर भी ईरानी सदर जो कि इस मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं उसकी तस्वीर सामने आ गई है। नुमाइंदा वाशिंगटन अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो सामने आ गई है, दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी मुआहदे पर दस्तखत करने की तस्वीर जारी कर दी गई है। एक्सपेक्टेड था, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जब चीजें एक टेंशन चल रहा होता है, जंग चल रही थी और उसको खत्म करना जरा दिक्कत तलब होता है, मुश्किल होता है, लेकिन फिर एक स्टेज आता है जब दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जंग खत्म होनी चाहिए, तो फिर जंग बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। अब ईरान और अमेरिका दोनों ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि सुलह ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए आप देखें कितनी तेजी से चीजें हो रही हैं। यानी खुद सदर ट्रंप का इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना जो है लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरानी सदर भी करेंगे, लेकिन ये हुआ। और अब मुझे लगता है कि जो 19 तारीख को जो डेट फिक्स है उसमें शायद सदर ट्रंप खुद वहाँ मौजूद हों, हो सकता है सदर पेज़ेश्कियान जो है ईरानी सदर वो भी मौजूद हों और हमारे वज़ीर आज़म भी जाएं, तो ये लगता है कि सारे मराहल बहुत तेजी से तय पा जाएंगे। ठीक है अनवर इकबाल साहब, किन मामलात पर दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया है और क्या आप समझते हैं कि इस मुआहदे में जो जौहरी प्रोग्राम है उससे मुतालिक कोई शिक शामिल की गई है? वो तो यही है ना, शिक शामिल है कि इस पे मजीद गुफ्तगू होगी और गुफ्तगू के बाद कोई फैसला किया जाएगा। जाहिर हो तो ऐसा मसला नहीं है कि जो इस तरह अचानक एक मुलाकात में या एक दो मुलाकातों में तय पाया, उसमें तो बाज़ाब्ता बातचीत होगी, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, इसमें दोनों तरफ से माहिरीन जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो मिल के बैठेंगे और तय करेंगे कि इस मामले से कैसे निपटना है, कैसे वहाँ से अफज़ूदा यूरेनियम निकालना है या नहीं निकालना है, ईरान में अगर रहेगा तो उसको किस तरह महफूज बनाना है, जो चीज़ें अमरीकी बमबारी की वजह से ज़मीन के अंदर चली गई हैं उनको वहाँ से कैसे निकालना है, रेडिएशन फैलने से कैसे रोकना है, ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें तो वक्त लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि इस मुआहदे से मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? बहुत खुशगवार। ओवरऑल पूरे मशरिक़ वस्ता में सिचुएशन तेज़ी से चेंज होगी, टेंशन ख़त्म होगा, जो नॉर्मल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो मसलन तेल के कुएँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, उन पे काम शुरू होगा, लोग मिडल ईस्ट में जो काम करते हैं वो वापस जाएंगे, अपना हुर्मुज़ खुलेगा, वहाँ से जहाज़रानी शुरू होगी, तेल के जहाज़ जाएंगे और दीगर जो अशिया लाने ले जाने वाले ज़रूरी सामान ले जाने वाले जहाज़ जाएंगे। आपको ये पता होगा कि वहाँ से बड़ी मकदार में फर्टिलाइज़र जाता है, जिसकी वजह से ये एक ख़तरा ये भी पैदा हो गया था कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो उस फर्टिलाइज़र पर डिपेंड करते हैं, तो वहाँ खुराक की किल्लत का वो ख़तरा पैदा हो गया था, तो वो दूर होगा। तो मैं तो समझता हूँ इस पूरे मिडिल ईस्ट पे और पूरे खित्ते पे बल्कि पूरी दुनिया पे बहुत मस्बत और खुशगवार असरात होंगे।
ٹھیک ہے انور صاحب، ممکنہ طور پر اسرائیل اور خلیجی ممالک کا اس معاہدے پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا ذرا مختلف ہوگا، کیونکہ اسرائیل میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو، ان کے جو اہداف تھے، ان کے جو ٹارگٹس تھے ایران کے حوالے سے، وہ حاصل نہیں ہوئے۔ وہ ایران میں رجیم کی تبدیلی چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہاں جو ہے ایران کی جو فوجی قوت کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ میزائل بنانے کی یا میزائل داغنے کی صلاحیت نہ رکھے اور اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ اسرائیل کی یعنی ایران کی جو میزائل بنانے کی یا استعمال کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، اس پہ جو اس معاہدے میں کچھ نہیں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنے دفاع کے لیے جو اقدامات چاہے ایران کر سکتا ہے۔ تو اسرائیل میں ذرا وہ جو ہے پریشانی کا اظہار آلریڈی کیا جا رہا ہے۔ اور رہی بات مشرق وسطی کی خلیج کی دیگر ممالک میں، جیسے یو اے ای ہے، دبئی ہے، ابو دھابی، شارجہ سب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اور سعودی عرب ہے۔ ان ملکوں میں ملا جلا رد عمل ہوگا۔ موسٹلی تو ویلکم کریں گے، سعودی عرب خاص طور پہ ویلکم کرے گا۔ اس پورے جنگ کے دوران سعودی عرب نیوٹرل رہا، جنگ کی مخالفت کرتا رہا، ایران اور امریکہ سے کہتا رہا کہ جنگ نہ کرے۔ تو سعودی عرب میں تو اس کا میرے خیال اس کو ویلکم ہی کیا جائے گا، اور ایک خوشگوار تبدیلی ہوگی ان کے لیے بھی۔ لیکن بعض ممالک میں اب ان کو اپنی پوری اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی، ان کو اپنے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور اس کے کافی اثرات مرتب ہوں گے پورے خطے پہ۔ ٹھیک ہے انور صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہ معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ اس معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، کشیدگی تو کم ہوگی، ظاہر ہے جب جنگ رکے گی تو کشیدگی کم ہوگی۔ لیکن اب ڈپینڈ جو کرتا ہے سارا کچھ اس بات پہ منحصر ہے ساری چیزیں کہ ایران کے جو گلف کے خلیج کے ممالک ہیں اور جو سعودی عرب ہے، اس سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ اگر اس نتائج کے ان مذاکرات اور یہ جو سمجھوتا آ رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر ایران کے تعلقات سعودی عرب سے اور گلف کنٹری سے بھی بہتر ہوتے ہیں تو پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر وہ کشیدگی برقرار رہتی ہے، کشیدگی بڑھتی ہے، تو پھر ذرا صورتحال مختلف ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اپنے تعلقات بہتر کر لے ایران سے تو پھر خلیج کے ممالک بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے اور وہ بھی اپنے تعلقات میں بہتری لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر معاہدے کی شرائط پر مکمل عمل نہیں ہو سکا تو اس کے عالمی امن اور خطے کی سلامتی پر کیا نتائج ہوں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ معاہدہ خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس پہ جو مکمل عمل تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جو آگے جو یعنی یہ تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، آگے جا کے جو مستقل سمجھوتا ہوگا، جو 60 دن کی گفتگو کے بعد جب مثلا ابنۂ ہرمز کو کیسے چلایا جائے گا، کون اس کی نگرانی کرے گا، ایران کا کیا رول ہوگا، امریکہ کا جو ہے بین الاقوامی واٹرز میں جہاں اس کے شپس کھڑے ہوئے ہیں وہاں امریکہ شپس تو ہٹا لی جائیں گی، ناکامدی ختم ہو جائے گی، کیا شپس بھی ہٹ جائیں گی؟ یہ سارے مسائل جو ہیں ان پہ بات چیت ہوگی۔ تو جب یہ ساری بات ہو جائے گی پھر ہم مکمل عمل درآمد کی بات کریں گے۔ ہمیں پتہ ہو نا کہ مکمل سیناریو کیا ہے، ہمیں تو ابھی پتہ نہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ مزید بات چیت کے بعد جو بھی سمجھوتا ہوگا وہ ایسا ہوگا جو قابل عمل ہو اور جس سے ہاں امن بحال ہو۔ اور اگر نہ ہو تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پھر کشیدگی بڑھے گی، پھر دوبارہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے آہستہ آہستہ جہاں آج کھڑے ہیں، کہ پھر دوبارہ بھی جنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے، دوبارہ مزید تعلقات خراب ہوں گے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، عرب ملکوں کے ساتھ۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھوتا جو بھی ہوگا آئندہ فیوچر میں مذاکرات کے بعد وہ ایسا ہوگا جس پہ عمل بھی کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے کشیدگی میں بھی کمی آئے گی۔ ٹھیک ہے انور صاحب، کیا کہیں گے پاکستان کے لیے اس معاہدے کے سفارتی، معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا مواقع اور چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے تو چیلنجز کے بجائے میں خیال ہے پاکستان کے لیے تو خوشگوار تبدیلیاں ہوں گی۔ پاکستان کے لیے تو فائدہ مند ہوگا کیونکہ پاکستان نے سارے معاہدے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
پھر پاکستان نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اس کے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، چین سے بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں. تو ایسا ملک جو جس کے تعلقات علاقے کے سارے بڑے کھلاڑیوں سے اچھے ہوں، اس کے اور ایک ایسا سمجھوتا ہو رہا ہے جس میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا ہو، اس کے نتیجے میں تو اس کے لیے، اس ملک کے لیے مثبت ہی اثرات ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو مثبت ہی ہوگا. کوئی ایسی سیکیورٹی کے یا کسی اور قسم کے کنسرن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے نتیجے میں ایران پر جو عائد معاشی پابندیاں ہیں اس میں نرمی سے عالمی تیل کی جو منڈی ہے اور توانائی کی قیمتیں ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، جو پریشر ہے اسرائیل کی ایران پہ عائد پابندی کی وجہ سے ایرانی تیل جو ہے مارکیٹ میں صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہا ہے. جو کچھ بھی ڈیل ہوتا ہے وہ دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے اور اس میں